الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءته إحداهما تمشي على استحياء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے نمونہ بنایا اور زندگی کے تمام مسائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لے کر آئیں ان کو قبول کریں اور جن باتوں سے منع فرمائیں ان سے رک جائیں۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تعبیر اور انداز اختیار فرمایا وہ یہ کہ جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں ان کو قبول کیا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسی کو عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ حکم تو فرائض اور واجبات کا دیا جاتا ہے۔ تو تعبیر اور انداز یہ اختیار کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں ان کو قبول کیا جائے، اب خواہ وہ باتیں فرائض اور واجبات ہی کے درجے میں ہوں یا سنن اور مستحبات ہی کے درجے میں ہوں۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع صرف فرائض اور واجبات تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت شدہ جتنے بھی مسائل ہیں، وہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ان تمام مراحل سے گزارا گیا جو ایک انسانی زندگی کے اندر پیش آ سکتے ہوں اور وہ نبی کی شان کے خلاف نہ ہوں۔ مغربی تعلیم و تہذیب کے مسلمانوں کے دین و اخلاق پر جو مہلک اثرات پڑے ہیں ان میں سے ایک برا اثر یہ بھی ہے کہ صنف نازک کی شرم و حیا اور اسلامی اخلاقیات سے وابستگی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ ایک مومن مرد اور مومنہ عورت معاشرے میں باحیا بن کر اپنی زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو کچھ سمجھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شرم مت کیا کرو۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کی وجہ سے خیر ہی وجود میں آتی ہے اور حیا کی وجہ سے شر، برائی اور فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جس قدر باحیا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی زندگی کے اندر خیر بڑھتی ہی چلی جائے گی، خیر کی جانب وہ ترقی ہی کرتا چلا جائے گا۔ حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل کے اندر حسن و جمال ہوتا ہے اور باحیا انسان جس طرح مخلوق کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے خالق اور پروردگار کی نظر میں بھی محبوب اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی ہیں
ان کو بلانے کے لیے تو ان کی چال کے اندر بڑی شائستگی تھی اور بڑی میانہ روی تھی۔ اللہ کو ان کا یہ شرمیلا پن اتنا پسند آیا کہ اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی شرماتے ہوئے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک با حیا انسان کی رفتار اور گفتار اس قدر پسندیدہ ہے تو با حیا انسان کا کردار اور اس کا کیریکٹر کتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ زندگی گزارنے کے حوالے سے کسی ضابطۂ حیات کا یا ضابطۂ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ ہی نکل جائے تو پھر جس طرح چاہو زندگی گزارو۔ ایسا انسان پھر اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے اور اپنے ایام کے بتانے کے حوالے سے وہ کسی ضابطے کا اور کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک امیر اور ایک دولت مند شخص تھا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور اس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں کہ جو مجھے دیکھے اور میرے پاس آنے کی رغبت نہ کرے اور مجھ سے ملنے کی تمنا نہ کرے۔ اس شخص نے بہت اطمینان کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہاں میرے علم میں ایک شخص ہیں جو ذرہ برابر بھی تجھ سے دلچسپی نہیں رکھے گا، اور وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ اس شخص کی بیوی نے یہ کہا کہ اگر آپ کی جانب سے اجازت ہو تو میں ان کو آزما کر دیکھ لیتی ہوں اور یہ دیکھ لیتی ہوں کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ چنانچہ شوہر کی جانب سے اجازت مل گئی، اس نے خوب بناؤ سنگار کیا، زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک مسئلہ دریافت کرنے کے بہانے سے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جیسے ہی اس خاتون پر پڑی، زور سے بلند آواز سے اللہ اکبر کی ضرب لگائی۔ بس اس نام کا سننا تھا کہ وہ نام اس خاتون اور عورت کے دل کے اندر ایسا پست ہوا، ایسا پیوست ہوا کہ پھر اس کی دنیا ہی بدل گئی اور اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر واپس آئی۔ گھر واپس آنے کے بعد جتنے بھی اس کے ناز نخرے تھے وہ سارے ہی چھوڑ دیے۔ پھر اس کی تو صبح و شام کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ سارا دن وہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر صرف کیا کرتی تھی اور رات کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مصلی پر کھڑی ہوتی تھی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر گزار دیتی تھی، اور محبت الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے جو اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں بہتی تھیں وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا خاوند بار بار اس بات کو کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ تو جب انسان حیا والی زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے نظر میں بھی اور مخلوق کی نظر میں بھی محبوب اور پسندیدہ بناتے ہیں اور اپنی نظر میں بھی اس کو محبوب اور پسندیدہ بناتے ہیں۔ جو انسان باحیا ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر نقد انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل خانہ کو اور گھر والوں کو حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، عفت و پاک دامنی والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے، شبہ ہے، جس کی وجہ سے میں پورے دن یا پوری رات تکلیف میں یا زحمت میں مبتلا رہتا ہوں اور یہ چیز میرے لیے باعث اذیت بنی ہوئی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی کا معاملہ اختیار کرو گے، رویہ اختیار کرو گے، تو تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی پاکیزگی والا معاملہ اور رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو زناکار انسان صرف فحش حرکت یا بری حرکت ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ مقروض ہوتا ہے اور یہ قرضہ اس کے اہل خانہ یا اس کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ اس قرضے کو چکایا جاتا ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شہر بخارا میں ایک سونار کی دکان تھی اور اس کی بیوی بہت نیک اور بہت کردار کی صاف ستھری تھی۔
چنانچہ اس کے یہاں ایک سقہ یعنی پانی لانے والا پانی لے کر آتا اور اس کے مشکیزے میں پانی ڈال کر چلا جاتا تھا۔ تقریباً 30 سال سے وہ اس خدمت کو انجام دے رہا تھا۔ گھر والوں کو بھی اس کے اوپر اعتماد تھا، بہت معتمد شخص وہ گھر والوں کی نظر میں سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ سقہ جب پانی لے کر آیا اور اس نے مشکیزے میں پانی ڈالا، پانی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، پانی ڈالنے کے بعد وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی بیوی چونکہ بہت زیادہ نیک سیرت تھی اور بہت زیادہ ولی اللہ کی ولیہ تھی، اس لیے اس کو اس حرکت پر بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ وہ غمزدہ ہوئی، رونے لگی۔ اسی دوران اس کا شوہر آتا ہے اور اس سے معلوم کرتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو۔ اس نے اپنا سارا واقعہ بتلایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد سونار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بیوی نے معلوم کیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس موقع پر سونار نے یہ کہا کہ در حقیقت آج ایک عورت زیور خریدنے کے واسطے سے میرے پاس آئی اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں اس کے ہاتھ پر فریفتہ ہو گئے، جس کی وجہ سے میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبایا۔ ایک قرضہ تھا کہ جس قرضے کو سقہ نے، پانی لانے والے نے، تمہارے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبا کر اس قرضے کو چکا دیا۔ لیکن اسی موقع پر سونار نے ایک بات کہی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیا کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، اپنی غلطی پر میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کر لیا کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ اپنی بیوی سے اس نے ایک بات کہی کہ ذرا ایک بات یاد رکھنا کہ آئندہ کل وہ سقہ، وہ پانی لانے والا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس کے بارے میں ضرور مجھ کو بتلانا۔ چنانچہ جب وہ آئندہ کل سقہ، وہ پانی ڈالنے والا پانی ڈالنے کے لیے آیا، پانی ڈالنے کے بعد وہ بیوی کے پاس پہنچتا اور کہتا ہے کہ کل جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ میری نادانی کی وجہ سے ہوا ہے، شیطان نے مجھ کو ورغلا دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک فحش حرکت کا میں نے ارتکاب کر لیا ہے، لیکن میں نے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیا کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی حرکت آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ عجیب بات ہے کہ اگر اس پورے واقعے کو دیکھا جائے کہ سونار نے غیر کی عورت کو شہوت کے ساتھ دبانے سے معافی تلافی کی ہے اور اپنی زندگی کے اندر توبہ کی ہے، ایک غیر اجنبی مرد اس کی عورت کو، جو اس کی بیوی کو شہوت کے ساتھ دبانے سے توبہ کرتا ہے۔ عورت انسانی معاشرے کا یقیناً وہ اہم عنصر ہے کہ جس کے بغیر سماج اور معاشرے کا تصور ناممکن ہے۔ عورت انسانی ترقی کا زینہ بھی سمجھی جاتی ہے اور اجتماعی زندگی کی روح بھی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جہاں بچوں کی جائے تربیت کا اس کو مرکز قرار دیا ہے اور اس کی گود کو جائے تربیت کا ایک مرکز قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی گود کو حضارت، تمدن اور تعلیم و تربیت کا بہترین گہوارہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اسلام اور حضرات صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان یا ان کے دلوں کے اندر حصول علم کے حوالے سے کس قدر شوق اور جذبہ پایا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ ساری کی ساری صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری تعلیم کے لیے کوئی نہ کوئی نظم فرمائیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بھی انتظام فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری میں ایک باب باندھا ہے، یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم، پھر اس کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ایک دن کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر اور مقررہ دن میں ان خواتین اسلام کو یا حضرات صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور دینی باتوں کی تعلیم فرماتے تھے۔ چنانچہ اگر ابتدائی اسلام سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے، ابتدائی اسلام سے لے کر اب تک سینکڑوں نہ جانے ہزاروں خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہر علم کو اور ہر فن کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جستجو کے ساتھ اس فن کو حاصل کیا ہے۔ محمد ابن سیرین کی ہمشیرہ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا تھا۔ فن تجوید اور فن قرات کے اندر اللہ
تبارک و تعالیٰ نے زبردست قسم کا ملکہ اور مہارت ان کو عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ محمد ابن سیرین خود ہی فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی بھی آیت کی قراءت کے سلسلے میں مجھ کو ذرہ برابر بھی تردد یا شک یا شبہ ہوتا، میں اپنے شاگردوں سے کہتا کہ جاؤ حفصہ ابن سیرین کے پاس اور ان سے معلوم کرو، ان سے دریافت کرو کہ وہ اس آیت کو کس طرح پڑھتی ہیں۔ خود حضرت حفصہ بنت سیرین کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ ہر رات تقریباً 15 پارے قرآن کریم کے تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست علم سے نوازا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اگر دیکھا جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جہاں بہت سارے علمی مراکز لگتے تھے اور بہت سی علمی درسگاہیں مشہور و معروف تھیں، انہی میں سے ایک درسگاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمائے جانے کے بعد تقریباً 48 سال تک نبوی وراثت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اور اپنے علم سے لوگوں کو اس مستفیض کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جس حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی، فجر کی نماز سے، اشراق سے اور اسی طرح ان کے جو اپنے معمولات تھے، ان تمام معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھ جاتی، پردہ لٹکا دیا جاتا۔ پردے کے لٹکائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ان کے پاس جو علمی پیاس کو بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند پر بیٹھ چکی ہیں۔ چنانچہ باہر کا دروازہ کھول دیا جاتا۔ دروازہ کھل جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اندر آنے کی اجازت ہے۔ آنے والے صحابی آتے اور اجازت طلب، سب سے پہلے سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اجازت ملتی، پھر پردے کے دوسری جانب وہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آنا چاہتے تھے بیٹھ جاتے۔ پھر کوئی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کرتا، کوئی کسی حدیث سے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرتا، کوئی وراثت کے مسئلے میں رہنمائی لے رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علوم سے لوگوں کو اس طرح فائدہ پہنچاتی رہتی اور لوگ ان سے مستفید ہوتے رہتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درایت اور روایت کے اندر جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اگر کسی مسئلے کا حل کہیں نہیں پاتے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اس مسئلے کا حل پایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کی معاشرت سے متعلق اور آپ کے معاملات سے متعلق تقریباً 2210 روایات نقل کر کے امت کے سامنے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نقل کرنے والی ہیں۔ مردوں کو اور اسی طرح عورتوں میں سب سے زیادہ اگر بکثرت روایات پائی جاتی ہیں تو مردوں میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو نقل کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ احادیث کو لے کر امت کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے روایات کو لینے کے اندر، یا سب سے زیادہ روایات کو لینے والی اگر کوئی خاتون ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 روایات کا ذخیرہ امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے اور ان کے جو مشہور تلامذہ یا شاگردوں میں ہیں، ان کے ناموں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد ہیں
تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں کہ یہ تینوں افراد ہیں کہ جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا امین سمجھا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر فن کے اندر یا ہر علم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ایک سے بڑا ہوا پایا اور ان کا ہم مثل یا معاصر کسی اور شخص کو نہیں پایا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے علم کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو جمع علم عائشہ الی علم جمیع ازواج النبی الی علم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ کہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین اور اسی طرح بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بڑا ہوا ہوگا اور ان کا علم اعلیٰ ہوگا اور وہ علمی تفوق کے اعتبار سے سب سے زیادہ فائق رہیں گے۔ علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فقہ کے اندر ایک مشہور کتاب لکھی ہے تحفۃ الفقہاء، اور ان کی ایک بیٹی ہیں فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ علمی کمال سے بھی ان کو نوازا تھا۔ جب ان کے والد محترم نے یہ کتاب لکھی تو ان کی بیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو میرا والد محترم کی کتاب کی شرح لکھے گا میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ وہ کتاب ہمارے معیار کے مطابق اترے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد کئی اہل علم نے کوشش کی لیکن ان کو کامیابی نہیں مل سکی۔ علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی کتاب کی شرح کرتے ہوئے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے 6 جلدوں کے اندر جس کا نام ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ چنانچہ جب یہ کتاب پوری مکمل ہو چکی اور دونوں کی خدمت میں پیش کی گئی، یعنی علامہ علاء الدین سمرقندی اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کی خدمت میں، وہ کتاب ان کو پسند آئی اور ان کے معیار کے مطابق اتری۔ جو وعدہ ہوا تھا اسی وعدے کے مطابق علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا نکاح یعنی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو زبردست قسم کی مہارت بھی عطا فرمائی تھی، خاص طور سے فقہ و فتاوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہلیت اور جو صلاحیت ان کو ودیت فرمائی تھی وہ بے مثال تھی۔ چنانچہ یہ بھی ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ جو فتویٰ ان کے گھر سے نکلتا تھا اس فتوے پر خود ان کے والد محترم کے اور خود ان کی بیٹی کے اور ان کے داماد کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ ان الفتویٰ کانت تخرج من بیتہا وعلیہا خطہا وخط ابیہا وزوجہا، کہ جو فتویٰ ان کے گھر سے نکلتا تھا اس فتوے پر خود ان کی بیٹی کے دستخط ہوتے تھے، ان کے والد محترم کے دستخط ہوتے تھے اور اسی طرح ان کے داماد اور ان کے شوہر کے بھی دستخط ہوا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کا گھر ایک یہ دارالافتاء بنا ہوا تھا، جو بھی فتویٰ وہاں سے صادر ہوتا تھا نکلتا تو اس فتوے پر انہی 3 مفتیان کرام کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اگر اپنے بچوں کے اندر دینداری کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کو الحاد سے اور خاص طور سے فتنہ ارتداد سے بچانا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اپنی آنے والی نسلوں کے اندر دین اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، ورنہ اگر ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، یہی بچے اور بچیاں اور آئندہ آنے والی نسل بہت جلدی الحاد کا شکار ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے دھرم کو اور اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ اسپین میں تقریباً 700 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپین میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا، ہر اعتبار سے اسلام کا غلبہ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیوں نے اس ملک پر قبضہ جمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مسجدوں کو گرجا گھروں کے اندر تبدیل کر دیا گیا، مسلم آبادی کا قتل عام ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے فرانس پہنچے اور فرانس کی حکومت نے مسلمانوں کو جائے پناہ دی اور ان کو جان کے اعتبار سے امان ملی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان کی جانب سے جو قصور اور کوتاہی رہی وہ کوتاہی یہ رہی کہ اسپین سے فرانس ہجرت کرنے کے بعد گرچہ ان کو ظاہری طور پر وہاں پناہ مل چکی تھی اور وہاں پر رہنے لگے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو ضروری دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی نسلوں کے اندر دین اور ایمان کو باقی رکھنے
کی فکر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے، فیصدی کے اعتبار سے دیکھا جائے، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی فرانس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تمام یورپی ممالک میں اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے، خستہ حالتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خستہ حالت انہی مسلمانوں کی ہے۔ عملی اعتبار سے، شاعر کے اعتبار سے کہ شاعر بدل گئے، تہذیبیں بدل گئیں، وجہ اس کی یہی رہی کہ انہوں نے اپنی نسل کے اندر، اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر دین اور ایمان کو باقی رکھنے کی فکر نہیں کی۔ برائے نام یا نام کے اعتبار سے ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، نام مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہیں، لیکن شراب بھی پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی بندوبست نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کی زندگی سے دین اور ایمان بالکل ختم ہو چکا۔ اس کے برخلاف اگر انگلینڈ کا جائزہ لیا جائے کہ وہاں پر بھی دیگر ممالک سے مسلمان آ کر وہاں آباد ہوئے اور انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا، لیکن وہاں جن مسلمانوں نے ہجرت کر کے اس ملک کو اپنا وطن بنایا، سب سے پہلے انہوں نے دو باتوں کی فکر کی۔ پہلی بات تو یہ کہ آس پاس مسجد کا انتظام کیا جائے، اگر مسجد کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو کم از کم جماعت خانہ یا مصلی کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے اسی وقت سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہمیں فردن اکیلے نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مجتمع ہو کر اکٹھے ایک ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی فکر یہ کی گئی کہ آس پاس یا تو مسجد کا انتظام کیا جائے اگر اسباب و ذرائع موجود ہوں، اور اگر اسباب و ذرائع موجود نہیں ہوتے تو کم از کم جماعت خانہ بنایا جائے، مصلی بنایا جائے، تاکہ ہم ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ دوسری فکر یہ کی گئی کہ ہر آبادی میں یا ہر محلے میں ایک اچھے مکتب کا انتظام ہو سکے، تاکہ وہاں سے منسلک ہو کر بچے اور بچیاں قرآنی علوم کو حاصل کر سکیں، اسلامی تعلیمات یا دین اسلام کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، معلومات ہیں، ان معلومات سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان دونوں باتوں پر عمل بھی کیا گیا، ان دونوں فکروں کو بروئے کار بھی لایا گیا، اور وہاں کا ماحول دیکھنے میں بڑا اچھا آتا ہے کہ وہاں بچے کے جو والدین ہیں، ابھی بچے اسکول جانے کی تیاری میں ہی ہے، اسکول سے بھی واپسی کا موقع ہے کہ سب سے پہلے بچوں کے والدین اپنے بچوں کو مکتب لے کر جاتے ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد مکتب سے واپس لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، دینی کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس ماحول نے اس غیر مسلم ملک کے اندر ایک ایسی روحانی فضا قائم کی کہ جس کا اس غیر مسلم ملک کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہی ہے اس طرح کا ماحول وہاں پر کیوں ہموار ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر دین اور ایمان کو باقی رکھنے کی فکر کی، اپنی نسل کو الحاد سے اور ارتداد کے فتنے سے بچانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گرجا گھروں کو مسجدوں کے اندر پھر تبدیل کیا گیا، وہاں کی مسجدیں آباد ہیں، وہاں مدارس اور مکاتب آباد ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں، ہماری اس ملک کے اندر جو رونقیں پائی جاتی ہیں، خاص طور سے داڑھی ٹوپی کا چلن یا حجاب اور برقعے کا جو اہتمام ہے، یہ مسجد کے میناروں سے یہ بلند ہوتی ہوئی اللہ اکبر کی صدائیں، یہ در حقیقت انہی مدارس اور مکاتب کا ثمرہ ہے کہ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کس رنگ کے اندر رنگین ہو جاتے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، گرچہ انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بکثرت اپنے دوست و احباب سے اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ان مدارس اور مکاتب کو نہ چھیڑنا، ورنہ اسپین کا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر ان مدارس اور مکاتب کو یہاں سے ختم کر دیا گیا تو یہاں پر بھی اسپین کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ علامہ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے مکاتب کی اہمیت کے پیش نظر اور دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر کہ میرے نزدیک بچوں کو عید کے موقع پر نیا کپڑا بنانے سے 1000 درجہ بہتر، بچہ اگر بیمار ہو جائے اس کے علاج اور معالجے کے لیے بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ، اسی طرح بچوں کو نوکری کے قابل یا ملازمت کے قابل بنانے سے لاکھوں بار زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو سچا پکا مسلمان بنا دیا جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ہمت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حوصلے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر ایک طاقت ایسی ہے جو اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں یا ایمان والی عورتیں ہیں، وہ ساری کے سارے اپنے ایمان سے خالی ہاتھ ہو جائیں، اپنے دھرم کو چھوڑ دیں، اپنے ایمان سے پھر جائیں، اپنا دھرم بدل دیں۔
اور پھر ان کے عملے کے لوگ طرح طرح کے مشرکانہ نعرے بھی زبردستی لگوا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نمونے کے طور پر قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور نمونے کے طور پر ذکر فرمانے کے بعد خاص طور سے عورتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ عورتوں کو بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ عورت کبھی یہ تصور کریں ہم تو بزدل ہیں، اپنے دلوں سے بزدلی کا خوف نکالنے کی ضرورت ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، دنیا کہتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، عورت کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، عورت کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس، اور عورت جس ماحول میں چلتی اسی ماحول کے اندر رنگ جاتی، اسی ماحول کے رنگ کو اختیار کر لیتی ہے۔ بعض عورتیں اپنے لیے بہانہ بھی تلاش کرتی ہیں کہ جب سے ہم سسرال میں آئیں، سسرال میں آنے کے بعد پردے کا رواج نہیں رہا ہے، چونکہ سسرال کے اندر پردے کا رواج نہیں، اس لیے ہماری زندگی سے یہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ سسرال میں آنے کے بعد نماز کا اہتمام اس لیے نہیں رہا کہ سسرال والے خود نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے یہ چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں رہی، یعنی دینداری کا رواج ہماری سسرال کے اندر نہیں رہی، اس لیے دینداری والی زندگی ہمارے اندر بھی نہیں رہی۔ اگر ہماری سسرال بھی عفت والی زندگی گزارتی، پاک دامنی والی زندگی گزارتی، تو ہم بھی اسی نہج پر اپنی زندگی گزارتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں صرف بہانے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نمونے کے طور پر ذکر کر کے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ اب کسی عورت کے لیے بہانہ تلاشنا بالکل ممکن نہیں رہا۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہمت عطا فرمائی ہے کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو جھکانا گوارہ نہیں کیا، ہاں البتہ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کرنا گوارہ کر لیا، لیکن وقت کے ظالم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا گوارہ نہیں کیا۔ اس لیے خاص طور سے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر ہمت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنی شجاعت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے حوالے سے بہترین جذبات، نیک تمنائیں، پاکیزہ خیالات اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے داعی پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی وفادار حضرات پیدا ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب کے سب وہ افراد تھے جو اپنی ماؤں کی نیک دعاؤں کا ظہور تھے، اور سب کے سب وہ تھے کہ جن کے پس پردہ ان کی ماؤں کی بہترین تربیت تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اور اپنے بچیوں کے حوالے سے بہترین تربیت کے حوالے سے بہترین کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اچھے جذبات پیدا کیے جائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہزار عورتوں میں سے ایک بھی خاتون یا ایک بھی عورت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے دل کے اندر پاکیزہ تمنا ہو اپنے بچے یا بچی کے حوالے سے، یا نیک تمنائیں ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہوں۔ کم سے کم یہ تمنا تو پائی جائے کہ میرا بچہ عالم دین بن سکے، حافظ قرآن بن سکے، متبع سنت بن سکے، انسانیت کا خدمت گزار بن سکے، یا میرا بچہ اس قابل بن جائے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے، اس سماج میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کیا جا سکے، معاشرے کے اندر یا سماج کے اندر جو دینی جہالت پائی جاتی ہے اس دینی جہالت کو ختم کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ جانے ہر بچے اور بچے کو کیسی کیسی صلاحیتیں دے کر پیدا فرماتا ہے، لیکن اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے کیا اسباب اور کیا تدابیر ہونی چاہیے، ان اسباب اور تدابیر کو اختیار کرنے کے حوالے سے نہ تو باپ کو فکر ہوتی اور نہ ہی ماں کو فکر ہوتی ہے۔ اگر کسی درجے میں تھوڑی بہت فکر ہو گئی باپ کو ہو گئی، اور اس سے کم درجے میں اگر فکر ہو گئی تو وہ ماں کو فکر ہو گئی۔ جب سے بلند تمنائیں ہمارے دلوں سے رخصت ہوئی تو تربیت بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ویران ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں ویران ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر پاکیزہ جذبات نہیں رہے، ہم نے اپنی سوچ کو بلند نہیں کیا، نتیجہ یہ ہے کہ جب ہماری ماں اور بہنوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں، ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں، ان کے جذبات اچھے نہیں ہیں، جب چار سہیلیاں ایک جگہ بیٹھتی ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ جب جذبات ہمارے اچھے ہوں گے، عزائم اچھے ہوں گے، خیالات ہمارے اچھے ہوں گے، سوچ ہماری بلند اچھی ہوگی، بچوں اور بچیوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے اندر بلند افکار اور خیالات پائے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب چار سہیلیاں ایک جگہ بیٹھیں گی تو ان کے درمیان بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ جب ساس اور بہو
آپس میں جمع ہوں گی تو ان کے درمیان اس طرح کی اختلافی باتیں یا بیجا باتیں نہیں ہوں گی، لا یعنی باتوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو آپس میں اس طرح مل جل کر رہنا چاہیے کہ ساس بہو جب ایک جگہ جمع ہوں تو دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ ان کے درمیان اس قدر محبت پائی جاتی ہے، ان کے درمیان اس قدر محبت پائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اسی طرح ننج اور بھاوت جب ایک جگہ جمع ہوں، ان کے درمیان ایسی پختہ دوستی ہونی چاہیے، ایسا گہرا مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ شاید یہ برسوں کی بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہیں۔ لیکن یہ بات اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے دلوں کے اندر کشادہ دلی پیدا ہو اور ہمارے دلوں کے اندر اچھا جذبات پائے جائیں، اچھا افکار اور خیالات پائے جائیں۔ کہاوت مشہور ہے کہ جب گھر خالی ہوتا ہے تو اس گھر میں جنات اور شیاطین اپنا بسیرا اور اپنا اڈا جما لیتے ہیں، اس گھر کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دل و دماغ اچھے خیالات، اونچی سوچ سے خالی ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پھر آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے اندر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ساس بہو کے اندر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں کے درمیان پھوٹ پڑتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، پھر رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ہمت کو بلند کریں، اپنی شجاعت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے جو ہماری صحابیات ہیں ان صحابیات کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے حالات زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد پھر اپنے دلوں کے اندر بھی اسی طرح کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ان خواتین اسلام نے اپنی زندگی دین اور دین کی خدمت کے لیے وقف کی تھی، وہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک صحیح طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرمانبردار بندے ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے زمانے کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔